اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت سامعین سلام علیکم۔ میں پارٹ 23 کے ساتھ حاضر ہوں اور کتاب زندگانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ ہمارا جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 284 تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں پہ ہم نے اگلا موضوع کا آغاز کیا تھا لیکن اس کو مکمل نہیں کر پائے اور اس کو ہم نے اپنے آڈیو کا اختتام کر دیا تھا کیونکہ وہ لمبی ہو رہی تھی، تو اس لیے ہم اسی موضوع سے دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ موضوع ہے کہ امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ دوسری روایت جو کافی میں موجود ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسنین علیہ السلام کی ازواج کا نکاح بغیر کسی شک کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حرام ہے۔ پھر آپ نے دلیل کے طور پر اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی 30 نمبر آیت ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور ترجمہ ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی ازواج جو تمہارے صلب سے ہوں تم پر حرام ہیں۔ علاوہ ازیں آیہ مباہلہ کی تفسیر میں آپ جان چکے ہیں کہ خداوند عالم نے حسن و حسین علیہ السلام کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا قرار دیا ہے، اور شیعہ و سنی متواتر روایات سے بھی یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ان کو اپنا بیٹا اور ذریت قرار دیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، لہٰذا حسنین شریفین علیہ السلام کے بیٹے قیامت تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کی اولاد ہے، اور عموماً ان کا احترام واجب ہے اگرچہ ان کا قول و فعل اچھا نہ ہی ہو، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اکرموا اولادی الصالحون للہ والطالحون علی۔ ترجمہ ہے کہ میری اولاد کا احترام کرو، ان میں جو نیک ہیں ان کا احترام اللہ کے لیے کرو، اور جو نیک نہیں ہیں ان کا احترام میری وجہ سے کرو۔ کتاب کلمہ طیبہ نوری صفحہ نمبر 330 میں اس روایت کو کتاب درۃ الباحرہ شہید اول اور جامع الاخبار اور منہاج السنوی اور مناقب دولت آبادی ہندی سے نقل کیا گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اور کتاب فضائل السادات میں کتاب اللوامع الالہیہ فاضل مقدار سے اس طرح نقل ہوا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اولاد کی عزت کرو، ان میں جو نیک ہیں ان کی عزت اللہ کی خاطر کرو، اور جو نیک نہیں ہیں ان کی عزت میری خاطر کرو۔ صاحب فضائل السادات کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ صالحین سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، جن کے ساتھ دوستی خدا کی دوستی کی وجہ سے ہونی چاہیے، اور طالحین سے مراد تمام ذریت طاہرہ ہیں، اور شاید اس مطلب کا تعمیمی جملہ سورہ تحریم میں صالح المومنین ہے، جس کی تفسیر میں علماء عامہ و خاصہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 286۔
اور یہاں اگلا اور درج ذیل اشعار کو کتاب مجموعہ مطالب سے نقل فرمایا ہے۔ تو یہ اشعار ہیں، اشعار در مدح سادات۔ سادات نور دید آیان عالمند، از حرمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و از اطرت علی علیہ السلام، فرد طعام طمع دوزخ بود دلی، کہ امروز از محبت شان نیست ممتلی، راضی بود بھرچه از ایشان بوی رسید، ہر کس کے در پناہ نبی باشد و ولی، زیرا کہ گفت سید کونین و عالمین، الصالحون اللہ و طالحون لی۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ سادات بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام عالمین کی آنکھوں کا وہ نور ہیں جس سے بصارت کا کام لیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت ہیں اور علی علیہ السلام کی اطرت ہیں، لہذا جو شخص آج ان کی محبت میں شامل نہیں ہوا وہ کل دوزخ کی اس غذا میں شامل ہوگا جو اس کا پسندیدہ لقمہ ہوگا۔ ان کی ہر حال میں دکھ نہ پہنچایا جائے، ان کو ہر حال میں دکھ نہ پہنچایا جائے، اگرچہ ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف ہی کیوں نہ پہنچی ہو، کیونکہ جو شخص ان کو راضی رکھے گا اسے کل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی کی پناہ نصیب ہوگی، کیونکہ ان کے بارے میں کونین اور عالمین کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جو میری اولاد ہیں، اگر کسی کو نیک پاؤ تو اسے اللہ کا دوست سمجھ کر اللہ کی دوستی کی خاطر دوست رکھو، اور اگر کسی کو برا پاؤ تو اس کی عزت میری خاطر کرو کہ وہ میری اولاد ہے۔ صفحہ نمبر ہے 287، اور اگلا موضوع ہے کہ تائید مضمون حدیث بروایات۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں بہت سی روایات موجود ہیں، مگر یہاں صرف ایک روایت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ طیبہ نوری صفحہ 326 میں تاریخ قم سے، اور کتاب فضائل السادات صفحہ 383 پر اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ حسین بن حسن بن حسین بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے کہ قم شہر میں اعمال قبیحہ کا مرتکب ہوا، مثل شراب نوشی وغیرہ کے۔ اس وقت قم کی وقف شدہ املاک کا حاکم احمد بن اسحاق اشعری ایک ایسا مرد تھا جو صلاح و سداد کے زیورات سے آراستہ تھا۔ ایک دن وہ سید جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے اس حاکم قم کا دیدار کرنے آیا تو اس نے حکم دیا کہ دروازہ بند کر دو، اور یہ سید جو آ رہا ہے اس کو اندر مت آنے دو، میں اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اگلا پیراگراف، اتفاقاً اسی سال اس حاکم قم نے کعبہ بیت اللہ کی زیارت کا پروگرام بنایا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دینے آیا۔ جب دروازے پر پہنچا تو امام نے حکم دیا کہ دروازہ کو بند کر دو، ہم اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ صفحہ نمبر ہے 288۔ اگلا موضوع ہے کہ ذریت پیغمبر کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ قوم کے حاکم نے بہت گریہ وزاری، منت و سماجت سے ملاقات کی اجازت لے کر قدموں پر سر رکھ کر نہایت خلوص کے ساتھ اپنے جرم کا پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تو نے سید ابو الحسن کے لیے ملاقات کا دروازہ بند کیوں کیا تھا؟
احمد اشعری عرض کرنے لگا، جی وہ شراب پیتا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اس کے برے اعمال کے جزا و سزا کا معاملہ دوسرا ہے، تجھے اس پر حکم چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تجھ پر صرف یہ واجب ہے کہ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو، جبکہ اس کا حکم ہے کہ میری اولاد کا احترام کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ گار اور بے آسرا ہو جائے۔ احمد اشعری نے روتے ہوئے عرض کی کہ میرا قطعاً ارادہ اس کی توہین کا نہ تھا، بلکہ میں نے تو تنبیہ کے طور پر ایسا کیا ہے تاکہ وہ شراب سے توبہ کرے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ فضائل السادات صفحہ 383 سے لیا گیا ہے۔ تو سچ کہتا ہے، میں تیری بات کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن تجھے چاہیے کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر، اکرام کر، اور کسی حال میں بھی ان کی توہین نہ کر، کیونکہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تو ان کی عزت نہ کرے گا تو خود نقصان اٹھائے گا۔ اگلا موضوع ہے، صفحہ نمبر ہے یہ 289 کہ توبہ سید ابوالحسن بواسطہ اکرام میں جب یہ احمد واپس سے قم آیا تو لوگ اس کے دیدار کے لیے آئے، جن میں سید حسین اور بریکٹ میں ہے ابوالحسن بھی شامل تھا۔ جو ہی اس کی سید پر نظر پڑی، اس کی طرف لپک کر اسے سینے سے لگا لیا اور چومنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سید کو ساتھ لے جا کر دربار میں تخت پر ساتھ بٹھا لیا اور بہت ہی عزت و احترام سے پیش آنے لگا۔ سید حسین یہ سب معاملہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے احمد سے سوال کیا کہ میری عزت و احترام کا آج سبب کیا ہے؟ تو احمد نے جواب میں جو کچھ اس کے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے درمیان واقعہ گزر چکا تھا بیان کیا۔ صفحہ نمبر ہے 290 اور موضوع ہے بانہی از منکر منافاتی ندارد۔ سوال: اگر سید کی برائی دیکھ کر اسے روکنا جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خلاف شرع کاموں سے رکنا یا روکنا صرف غیر سادات کے لیے واجب ہے؟ جواب: اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ نے سوال میں لیا ہے، کیونکہ غیر شرعی کاموں سے رکنا یا روکنا واجب عمومی ہے، سب کے لیے، چاہے سید ہو یا غیر سید، اس میں کسی کے لیے تخصیص نہیں ہے سوائے مقام تقیہ کے، جس کا ذکر اپنے مقام پر ہو چکا ہے۔ ہاں ہم یہ اگلا پیراگراف ہے کہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ سید اور غیر سید کے درمیان رشتہ محبت و مودت قائم ہونا چاہیے، اسے برائی سے روکنے کے لیے بھی اسی رشتے کے اصول و ضوابط کے مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کسی سید میں کوئی برائی دیکھیں تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ محبت اور عقیدت سادات کو چھوڑ دیں یا آپ کے دل میں جو مقام سادات ہے اس کو ختم کر دیں، بلکہ آپ پر یہ واجب و لازم ہے کہ اس سے محبت و پیار اور خلوص کے رشتے کو پہلے سے زیادہ بڑھا لیں اور بڑے پیارے انداز میں، دھیمے لہجے میں، پرسکون ماحول میں، اچھے الفاظ اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ اس کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ سختی کے ساتھ روکنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ کی عقیدت ختم ہو جائے اور جو سادات سے آپ کا رشتہ محبت و مودت ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کا انداز گفتگو
یا طریقۂ جستجو بالکل اس باپ کی طرح ہونا چاہیے جو اپنے بیٹے میں برائی کو دیکھتا ہے تو نہ شفقت پدری کو ختم کرتا ہے اور نہ اس کا حقہ پانی بند کرتا ہے، بلکہ پیار و محبت کے عجیب و غریب طریقے استعمال کر کے اسے راہ راست پر لے آتا ہے، جس سے نہ رشتہ میں کمی ہوتی ہے نہ ہی افہام و تفہیم میں سختی آتی ہے۔ یہ کسی کو بھی برائی سے روکنے کا بہترین انداز ہے جو اکثر و بیشتر کارگر ثابت ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 291 اور اگلا پیراگراف ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سید کے لیے گناہ کرنا جائز ہے، بلکہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو غیر سید کے لیے ہے۔ ہم تو صرف اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ یا کوئی بھی برائی کا اپنا مقام ہے اور عزت و سعادت کا اپنا مقام ہے۔ آپ کام بھی کریں اور یہ مقام بھی ضائع نہ کریں۔ جس طرح عام مثال دی جاتی ہے کہ سانپ کو مارو مگر لاٹھی کو بچا کر، اسی طرح آپ سید کی برائی کو ختم کریں مگر مقام عزت سعادت کو بچا کر۔ اگلا پیراگراف اس موضوع کی آخری لائنیں ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو جیسا وہ مجرم ہے گناہ کر کے ویسے ہی آپ مجرم بن جائیں گے۔ توہین سعادت کر کے پھر اس میں آپ میں فرق نہیں ہوگا، بارگاہ الہی میں وہ بھی اور آپ بھی ظالم کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ اگلا موضوع ہے مراتب نہی از منکر باید رعایت شود۔ اگر یہ محسوس کر لیا جائے اب یقیناً یہ پیار و محبت کے کسی انداز سے بھی، اور یہ بریکٹ میں ہے، کسی انداز سے بھی باز نہیں آتا۔ اس لائن کا دوبارہ آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں۔ اور اگر یہ محسوس کر لیا جائے کہ اب یقیناً یہ پیار و محبت کے کسی انداز سے بھی باز نہیں آتا، بلکہ کچھ سختی اور تیزی دکھائی جائے تو ممکن ہے کہ یہ گناہ سے باز آ جائے گا، تو پھر ایسی صورتحال میں بھی ظاہری طور پر مناسب سی تیزی آپ کو کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر ہے 292 اور اس کے ساتھ جو آپ کے احسانات و معاملات ہیں ان میں بھی مناسب کمی کر لینی چاہیے اور حد واجب تک آپ کو صبر کر لینا چاہیے، یعنی ایسی حالت میں بھی آپ کے اندر دل میں جو مقام سید ہے یا عزت سعادت ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، جیسے برے بیٹے کی ولایت ختم نہیں ہوتی، اور اگر سختی یا تیزی دکھانے سے بھی وہ باز نہ آئے اور یہ گمان غالب آ جائے کہ مار پیٹ کے سوا یہ اپنے گناہ سے باز نہیں آ سکتا، تو ایسی صورت میں اسے گناہ سے روکنے کے لیے اس قدر مارنے کی اجازت ہے کہ نہ تو اس کا خون نکلے اور نہ ہی اس کی کسی زخم کا نشان بنے۔ اگر مارنے سے بھی وہ اپنے گناہ کو نہ چھوڑے تو پھر اس وقت تک اس سے قطع تعلقی کر کے اسے اپنے حالت پر چھوڑ دینا چاہیے جب تک وہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر توبہ نہ کرے اور آپ کے ساتھ اس کی جو محبت اور اخوت تھی اس کا دوبارہ اظہار نہ کرے، اور جو کچھ گناہوں کی وجہ سے اس میں سختی تند مزاجی آ گئی تھی اس کو نرمی اور خوش اخلاقی میں تبدیل نہ کر لے۔ ایسی تمام صورتوں میں عزت سعادت کا جو مقام ہے وہ آپ کے دل میں بدستور قائم رہنا چاہیے، جیسے کہ برے بیٹے کی ولایت ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 293 اور اگلا موضوع ہے کہ نوکری در مقابل شہزادہ۔ یہاں جس طرح اپنے برائی سے روکنے کے سلسلے میں رعایت اور مناسبت سے کام لیا ہے، جس طرح آپ نے برائی سے روکنے کے سلسلے میں رعایت اور مناسبت سے کام لیا ہے، بالکل اسی طرح سید کے مقابلے میں آپ کو ایک غلام کی طرح رہنا چاہیے، جیسا کہ آپ بادشاہ کی وجہ سے اس کے بیٹے کا احترام کرتے ہیں
اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کی اولاد کا احترام نہیں کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا اور اس کی جو مجھ پر عنایات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بذات خود گناہ نہ کریں، حکم خدا اور رسول کے پابندی کریں اور ادب و احترام کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اس لحاظ سے کریں کہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوگا اور شفاعت کی بخشش سے ہم کو نوازے گا۔ اس محبت اور بغض کی تفصیل کتاب یہ قلب سلیم میں موجود ہے۔ اور پھر اگلا موضوع ہے کہ ذریت طاہرہ کی موت ایمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں کہ نسل فاطمہ سلام اللہ علیہ عمومی طور پر خداوند عالم کی مغفرت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی مستحق ہے اور وہ دوزخ میں نہیں جائے گی، کیونکہ خداوند عالم نے ان کی جدہ پاک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ذاتی طور پر عصمت و طہارت کا مرکز بنایا ہے، جن کا اثر ان کی اولاد میں بھی موجود ہے، یعنی سید عمومی طور پر ذات کے اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہے۔ ہاں، اگر وہ کردار و عقیدہ کے اعتبار سے ہیر پھیر کرتا ہے اور گناہ و خطا کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ اس کے گناہ وقتی اور عارضی ہوتے ہیں، کیونکہ موت سے پہلے ہی وہ تائب ہو جاتے ہیں، اگرچہ اسے اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے عالم برزخ میں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، مگر آخرت میں وہ یقیناً اپنے جد کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا اور جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ چونکہ تمام روایات کو بیان کرنے سے گفتگو میں طوالت آ جائے گی، لہٰذا چند روایات کی طرف اشارہ کرنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 294 اور اگلا اس کا موضوع ہے کہ اہل کتاب تین گروہ ہیں، اور اس کے لیے یہ سورہ فاطر کی آیات نمبر 33 سے 35 تک ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا۔ نمبر 1، پس ان میں کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، اور کچھ ان میں سے میانہ رو ہیں۔ اور نمبر 3، اور کچھ ان میں سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ صفحہ نمبر 295۔ اور آگے پھر ہے کہ الظالم نفس من یجوم ہوم نفس والمقتصد من یہوم ہوم قلب والسابق الخیرات ومن یہوم الہوم ربع۔ نمبر 1، ظالم نفس وہ ہے جو اپنے نفس کی رضا پر چلتا ہے۔ نمبر 2، وہ مقتصد وہ ہے جو اپنے قلب کی رضا پر چلتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ سابق بالخیرات وہ جو اپنے رب کی رضا پر چلتا ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ تفسیر آیا بذریعہ طیبہ۔ کتاب غایۃ المرام میں 2 حدیث عامہ کی طرف سے اور 18 حدیثیں خاصہ کی طرف سے متعدد طریقوں سے مرقوم ہیں،
جن میں امام اول حضرت علی علیہ السلام اور امام پنجم حضرت محمد باقر علیہ السلام اور امام ششم امام جعفر صادق اور امام ہفتم امام موسیٰ کاظم اور امام ہشتم امام علی رضا اور امام یاشدہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے ارشادات کو نقل کیا گیا ہے، جن روایات کے مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیہ شریفہ میں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور الذین اصطفیٰ سے مراد اولاد علی و بطول علیہم السلام ہے، جو مخلوق خدا میں سے خالق کائنات کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں، اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ علم قرآن اہل بیت کے پاس ہے، اور قرآن مجید وہ وراثت الہیہ ہے جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے سپرد فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں شیعہ و سنی کتب مسلمہ اور متواتر حدیث رسول سے بھری پڑی ہوئی ہیں، جس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اپنی اطرت اہل بیت، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس وراثت قرآن کے اعتبار سے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے اعتبار سے یہ وراثت جناب فاطمہ زہرا طاہرہ کی پاک اولاد کے لیے مختص ہے۔ اور اس کا اگلا موضوع ہے اس کو ہم یہاں اگلا موضوع ہے کہ سادات بھی 3 اقسام ہیں۔ سادات کی بھی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ظالم لنفس ہی، یہ وہ سید ہیں جو اپنی نیکیوں اور بھلائیوں کے مقابلے میں گناہ بھی کرتے ہیں، یا پھر وہ ہیں جو اپنے امام زمانہ کے حق کو نہیں پہچانتے۔ نمبر 2 مقتصدن، یہ وہ سید ہیں جو اپنے ذمہ گناہ نہیں رکھتے، نیکی میں مشغول رہتے ہیں اور دن رات یہ یاد خدا میں لگے رہتے ہیں، یا پھر وہ ہیں جو اپنے امام زمانہ کا حق پہچانتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ نمبر 3 سابق بالخیرات، اس سے مراد 12 معصومین علیہم السلام ہیں جن کا ہر قول و فعل رضا الہی کا مظہر ہوتا ہے۔ اور یہ اگلا موضوع ہے، صفحہ نمبر ہے 297، تفسیر آیہ از امام جعفر صادق علیہ السلام۔ المیزان میں معنی الاخبار کے حوالے سے صادق آل محمد علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ ظالم النفس سے مراد وہ شخص ہے جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور اسی کی خوشیوں کو حاصل کرتا ہے، اور مقتصد سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے قلب دل کی اصلاح خود کرتا ہے، یعنی اپنے دل کو برائیوں سے پاک کر کے اسے اچھائیوں کا گھر بناتا ہے۔ بریکٹ میں ہے کہ اس کی تفصیل کتاب قلب سلیم میں موجود ہے، بریکٹ بند۔ اور پھر سابق بالخیرات وہ شخص ہے جو ہر ساتھ یاد خدا میں مشغول رہتا ہے اور ایک لحظہ بھی وہ یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا، اور وہ کچھ نہیں چاہتا مگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اور وہ کچھ نہیں چاہتا مگر قرب الہی کا حصول۔ اگلا پیراگراف اور تفسیر در منشور سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ ظالم النفس بہت طویل اور سخت حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوگا، اور مقتصد اہل نجات ہے مگر آسان حساب کے بعد، اور سابق بالخیرات بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ ان روایات کے پیش نظر ان تینوں
دستوں کا تعلق ذریت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے، جیسا کہ ان کے نجات کا قرآن کی آیہ میں وعدہ کیا گیا ہے، البتہ ان کے مراتب و درجات میں فرق ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے اس آڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے آڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔